جو ہے یہاں پر خدمت کا کرنے کا جو موقع دیا ہے، میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، خداوند کا بھی شکر گزار ہوں۔ بلکہ میں نے میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ جو ہماری پاسٹر لائنس یہاں پورے اس علاقے میں بنی ہوئی ہے، تو اچھا ایک قدم جو ہے اٹھایا گیا ہے۔ ہم میٹنگ میں کہتے رہے کہ ہم جو مقامی یہاں پہ جتنے خادمین ہیں، کیوں نہ ہو جب بڑا ایونٹ آتا ہے، کنونشن آتی ہے، کوئی ایسا کرسمس کے پروگرام آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو جتنے یہاں پہ مقامی پاسٹر ہیں ہم بلائیں، انہیں کلام کی خدمت دیں۔ باہر سے ہم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ہمارے بزرگ ہمارے خادم ہیں، تو کیا یہ خوشی کی بات ہو کہ ہم جب بھائی جو یہاں پر رہ رہے ہیں ایک دوسرے کو بلائیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو خدمت کا موقع دیں، اس میں خداوند بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اچھا قدم انہوں نے اٹھایا کہ اس سال 10 روزہ اس جو کنونشن میں ہمارے پاس لائنس کے 2 خادمین کو کل جو آپ کے پاس کلام کی خدمت کر کے گئے ہیں، پاسٹر دلدار صاحب، اور آج نجات ناچیز کو بھی موقع دیا گیا، تو یہ بڑی اچھی روایت شروع ہوئی ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ روایت آگے جاری و سارے گی۔ آئیں اس روایت کے لیے بھی زوردار تعریف دیتے ہیں۔ کلام پاک کی تلاوت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا تواریخ کی کتاب، پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا تواریخ کی کتاب ہے، اور اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں 2 آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ نے غور سے کلام خدا کی تلاوت کو سننا ہے۔ 13ویں اور 14ویں پرانے عہد نامہ کی کتاب میں سے دوسرا تواریخ کی کتاب 7واں باب 13 اور 14 2 آیات پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یوں لکھا ہے، اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے جانے سے خداوند کی برکت ہو۔ آج بے شک ہماری جو کنونشن ہے، یہ پریئر کنونشن، دعائیا کنونشن ہے، تعلیمی کنونشن، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو ہے ہمارے مختلف خادمی جو ہیں، جو پہلے سنا گے، جو میرے بعد آئیں گے، ہم سب ان دنوں میں اس 10 روزہ ان کنونشن کی عبادات میں ہم تعلیمی کلام سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پر میں نے پاسٹر صاحب سے پوچھا، جی آپ نے مجھے نائب دیا نا، مجھے کس پہ میں نے بولنا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ میں روزہ اور دعا کی اہمیت۔ جو آج جو موجودہ حالات ہیں، بے شک بائبل کے اندر جو ہم زمانے دیکھ چکے ہیں، ان حالاتوں میں، ان زمانوں میں جتنے دعائیں کی گئی ہیں، جتنے روزے رکھے گئے ہیں، جو خدائے قدوس نے مقرر کیے ہیں، جو خدائے قدوس نے کلیسیا کو لوگوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ زمانوں میں جو کیا گیا اور جو کچھ خدا کی منشا، خدا کی خواہش کے مطابق تھا، اس زمانے کے لوگوں نے ایز اٹ از جیسا خدا چاہتا تھا ویسا ہی انہوں نے کیا۔ اور اسی لیے کتاب مقدس کے اندر، کلام پاک کے اندر ان کے وہ کردار، وہ باتیں، وہ جو خدا نے تعلیم دی، وہ چیزیں جو خدا نے سکھائیں، وہ بالکل عین اسی طرح کیا گیا جیسا خدا چاہتا تھا۔ اس لیے کلام پاک کے اندر، کتاب مقدس کے اندر وہ تحریر ہو گیا۔
کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم جو آج اس زمانے کے لوگ ہیں، یہ اخیر زمانہ جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے قدم بند کیا گیا ہے تاکہ ہم جانیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اسی کے عین مطابق چلنا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ اس زمانے کے لوگوں نے جب خدا کے عین کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا تو انہیں اس کتاب مقدس کے اندر ان کے کردار کو لکھے جانے کی جو شرف ملا ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم بھی جو ہے اگر کتاب مقدس کے مطابق یا اس جو خدا کے کلام کے اندر ان لوگوں کے اس زمانے کے کردار جو خدا کے مطابق جو انہوں نے گزرانے اور لکھے گئے ہیں، اگر ہم بھی چلیں گے تو ہمارے لیے بھی کتاب خدا کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس میں ہمارا کردار بھی درج کیا جائے۔ ہمیں چلنا ہے۔ بے شک آج بھی دعا اور روزے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی تک تو ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ابھی تک تو انہیں چلو نہ تو چھوڑو، وہ تو ہے ہی پتہ کیوں تو کسی نہیں سمجھ رہے، لیکن مجبوری یہ بھی ہے، افسوس یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی سمجھانا نہیں آتا، ہمیں بھی بتانا نہیں آتا، ہمیں بھی جو ہے جواب دینا نہیں آتا۔ بڑی دیر کی بات ہے، میں ایک یونٹ میں آرمی یونٹ میں جو ہے وہ ایسٹر گزرا اور انہوں نے کھانا دیا تمام سٹاف کو، پوری بٹالین۔ سنیں جی، آپ ادھر دھیان دیں گے بہن صاحب، تو مجھے وہاں پر بلایا گیا جی آپ نے دعا کرنی ہے۔ جڑا بہادر مینوں رہ کے گیا سی، انہوں نے کہا جی پاکی صاحب صرف دعائیں کرنی چاہیے، کلام نہیں سنانا۔ کیوں بھائی کلام کیوں نہ سنا؟ میں موقع مل رہے نہیں، پھر بعد سوال بڑے کرتے ہیں تو سانو جواب نہیں دینا۔ میں اچھا بھائی تو ٹھیک ہے، تیری مرضی۔ ایسے وہاں بیٹھی ہوئی ساری وہ سارے سٹاف کی جو ہے وہ فیملیاں بھی آئی ہوئے ہیں، سارے آفیسر بھی آ کر، جس طرح یہ ہمارے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آفیسر آ کر بیٹھ گئے یونیفارم میں۔ تو جناب میں بھی بیچ میں بیٹھا ہوں۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا، جو کمانڈر ہے اس نے اس حوالدار کو سامنے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا ہاں بچوں یہ کون سی عید آپ کی؟ وہ تو میں کرسمس کا تو پتا ہے، پورے ورلڈ میں پتا ہے کہ 25 دسمبر کو ہوتا ہے، تو یہ عید کون سی ہے، تہوار کون سا ہے؟ تو کہنے لگی یہ روزوں کے بعد کی عید ہماری آتی۔ ہاں ٹھیک ہے، جس طرح ہماری پہلی عید آتی ہے روزوں کے بعد اور بڑی عید آتی ہے اس کے بعد، تو ہاں یہ بھی آپ کی عید ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ انہوں بیچارے کی جواب دینا جڑا مینوں ہی باہر پہلے بند کرن دے کہ کلام نہیں سنانا، تو دسو کی جواب دے سکے گا؟ ہے کسے پتا؟ انہیں بھی دسنا بیچارے جب مینوں ہی پکیاں کر کے لگے ہے۔ سو اب وہ تو بولا نہیں، تو جناب صاحب جو آفیسر ہیں انہوں نے سر یہ چولہے دی پکی نہیں کھاتے، یہ چولہے دی پکی نہیں کھاتے، انہوں نے روزے انہوں نے ہوتے۔ ہوں میں بیٹھا ہوں خادم تے میں چپ کر سن لوں گا، تو بچوں بولیا میں سر یو آر رانگ، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے میں یہ کڑا بندہ بول پہ ہے، میں کہا ہم پاسٹر میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو، میں اٹھ بھی چار مینوں کول پایا۔ سو میں نے وہاں پر اس بات کو بتایا کہ روزہ کیا ہے، ہم کیسا روزہ ہے۔ پہلے تو میں نے کہا سر مجھے بڑا افسوس ہے، آج بھی ہے، بے شک سنیں ہمارے جو لوگ مسجد کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اتنے عرصے سے قوم آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس قوم کی روایات کیا ہیں، ان کے مذہبی طریقہ کار کیا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا، میں نے 12 سال اسلامیت پڑھی ہے، مجھے افسوس ہے۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا روزے کی ساری تعلیم دی، اور وہ پھر سے اتنا خوش ہوا، اس نے کہا میں تو آج تک پتہ ہی نہیں۔ سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حالات حاضرہ میں ہمیں اس کی پوری تعلیم ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور یہ کہیں اور سے اس کی معلومات نہیں ملے گی، یہ بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں سب کو مانا۔ اگر ہم اس کو سنیں گے نہیں، اگر ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے، تو پھر جناب ہمیں
روزے کی ویلیو، دعا کی ویلیو نہیں پتہ چلے گی کہ اس کے اندر پاور کیا. میں ایک اور واقعہ میں روزے کی آپ کو ویلیو بتانے لگا. جب قوم متحد ہو جائے نا، روزے رکھے، دعائیں کریں، تو خدا آسمانوں پر بیٹھا اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا. بڑی دیر کی بات ہے، شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو جانا، ہمارے 2 بھائیوں پر جو پھانسی کا حکم ہو گیا، رحمت مسیح سلامت مسیح کا، یہ یاد ہوگا، بڑی دیر کی بات ہے. ہائی کورٹ میں ایک طرف سے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے. اس وقت یہ روزہ دعا پوری قوم نے، چرچز کے اندر خادموں نے یہ اعلان کروا دیا. انہیں پتا تھا، خادمی جانتے تھے ان حالات میں اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو آسمان پر بیٹھا خدا ہی ہمیں بچا سکتا ہے. تو اس تک ہماری رسائی کیسے ہوگی؟ ہم اس تک کیسے اپنی بات کو پہنچائیں گے؟ کیونکہ خادم جانتے ہیں کہ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ لنک اپ ہو سکتے ہیں. روزہ وہ ذریعہ ہے جس سے خدا حالاتوں کو بدل سکتا ہے، پھانسیوں کو روک سکتا ہے. تو جناب سارے ڈینومینیشن، تمام ڈینومینیشن میں کوئی نہیں فرقہ دے گا یہ کہہ دے گا، یہ تمام ڈینومینیشن نے اعلان کروا دیا ساری مسیح قوم روزہ رکھی. اور میں نے دیکھا پاسٹر صاحب ایسے جنہوں نے کبھی دعا نہیں کی تھی، میں نام نہیں اس کا لوں گا، نومینائٹ بندے کو دعا نہیں کری کی تھی، انہوں نے بھی اس دن روزہ رکھا ہے. ہاللیلویا، انہوں نے بھی روزہ رکھا. اور روزے کی طاقت سے، روزے میں اس دعا کی طاقت سے کیا ہوا؟ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب علی خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا. اور وہ دونوں بندے سلامت مسیح، رحمت مسیح، باعزت جو وہ بھائی ہو گئے. باہر بیٹھے باعزت طور پر یہ روزہ. تو یہاں پر خدائے قدوس خود سلیمان سے مخاطب ہیں. جب حکم کی مخصوصیت کی گئی، خدا کے حضور میں سے دعا کی، تو خدا اپنے بندہ کو رویا میں دکھائی دے کر کہہ رہا ہے، اس سے مخاطب ہے کہ تب اگر خدا فرماتے ہیں، سنیں خدا کہہ رہے ہیں اگر میں آسمان بند کر دوں یا میں ٹڈیوں کو حکم دوں کہ وہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا میں تمہارے درمیان وبا یعنی بیماری کو بھیج دوں، کیوں بھی خدا ایسا کر کے خوش ہونا چاہتا ہے؟ ہر کس نے. کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں آسمان بند ہو جائے گا؟ کیونکہ جب انسان خدا کی راہوں کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلا جاتا ہے تو پھر آسمان بند ہو جاتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں یسایا 66 باب میں، وہاں پہ خدا فرماتے ہیں انہوں نے اپنی راہیں چن لی، میں بھی کیا کروں گا ان کے لیے؟ آفتوں کو چن لوں گا. پھر خدا آسمان بند کر دے. جن کے گھروں میں حالات صحیح نہیں ہیں، آسمان آپ کے لیے بند ہوا ہے. یسوع نے بپتسمہ لیا تو کیا لکھا؟ آسمان کھل گیا. کئی میرے کو آتے ہیں کہتے پسند دعا کرو، کاروبار یہ وہ، میں کہ بپتسمہ لے کہنا نہیں کہ میں کہ آسمان پہ کروا، تیرا آسمان ہی بند ہویا، تیرے کو تو برکت آنی، کیونکہ برکت زمین سے نہیں ہے، برکت آسمان سے ہے. کہ جڑا آسمان ہی بند ہویا، پہلے بھائی کو بپتسمہ لے، مسیح کو قبول کر، اور جب تو مسیح کو قبول کرے گا تو پھر آسمان کھلے گا، اور جب آسمان کھلے گا تو پھر آسمان سے برکتیں آئیں. اس لیے یاد رکھ کے پہلے بھائی آسمان کھولنے کا کوئی بندوبست ہے تو بندوبست ہے توبہ کر. ہاللیلویا، کہ کر توبہ کر، یسوع مسیح کو قبول کر. تو کیوں بند ہوتے ہیں؟ کیوں وبائیں آتی ہیں؟ کیوں
کہ ہم نے اپنی راہیں بدل لی، ہم نے اپنی راہیں اختیار کی ہوئی. اور میں کہا کرتا ہوں یہ کلام جو خدا کا کلام ہے، جو بڑی قدرت والا ہے، اس کے پڑھنے اور سننے سے کچھ نہیں ہونا. اس کے پڑھنے سننے سے کچھ نہیں ہونا. اگر اس کا اثر لینا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اس کا اثر آپ پر ظاہر ہو جائے. کیونکہ میرا کلام کبھی بے دستور واپس، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اثر دکھائے گا. اگر ہم اس پر عمل کریں گے اس کے مطابق. تو آج کیا ہے حالات حاضرہ میں؟ کیا ہے؟ ہم نے اپنی راہیں، ایسے دعاؤں میں بڑی مرضی نہ کر رہے ہیں. کیا میں خدا کی مرضی کے مطابق کر رہے ہوں؟ کیا بائبل میں جو خدا ہمیں ہیکل میں آنے کے اپنے روایات، اپنے طریقے بتاتا ہے کہ ہم ایسا کریں؟ ساری مرضی سے جنازے، ساری مرضی سے نکاح، ساری مرضی سے باتاں، ساری مرضی سے سب کچھ، پر خدا کی مرضی کہاں خدا کی مرضی؟ ہم نے اپنے طریقے بنائے ہوئے کہ بعد میں ساڑھے پر پادری میں اسے طریقے لا دیں اور 40 میں آرڈر سب کو یاد کیا ہے. جب تک ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے، یقین جانے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پھر سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو یہاں پہ خدائے قدوس یہی تو سکھا رہے ہیں کہ اگر میں آسمان بند کر دوں، اگر میں وبا بھیج دوں، اگر میں ٹڈیوں کو حکم دوں کہ وہ ملک کو جھاڑ ڈالیں، تب میرے لوگ، ہیلیلویا، تب میرے لوگ جو میرے نام سے کیا کرتے ہیں؟ کہلاتے ہیں. ہیلیلویا. ہم خدا کے نام سے، اس کے بیٹے یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اب بڑے صغیر سے سارے حالات زیادہ ساٹھے ملتے ہیں، کلام دیتے سن میں نام دیا، پر سب کو زیادہ ساٹھے حالات ملتے ہمارے حالات. لیکن خدا قدوس آج آپ کو مجھے طریقہ بتا رہا ہے. آج ہم نے اس کے عین مطابق چلنا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تب اگر میرے لوگ ان حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تمام طرح کی بدحالیوں میں، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کیا کرے جی؟ پہلا نمبر، خاک سر بن کر. کیا کرے جی؟ خاک سر بن کر. یہ نوٹ کرتے جائیں، خاک سر بن کر مطلب ہے روزہ رکھ. خاک ساری کا مطلب ہے روزہ. خاک سر بن کر کیا کریں؟ خاک سر بن کر دعا. کیا کریں؟ دعا. کیا ہماری آج 10 روزہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہماری کنونشن میں کیا سکھا رہی ہے؟ پریئر کنونشن، دعائیا، روزے کی تعلیم ہمیں خدا کے خادم سکھا رہے ہیں. خدا بھی یہی سکھا رہا ہے. تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ کیا کریں؟ ان کی دعا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ دعا کس طرح میرے حضور میں کریں؟ وہ خاک سر بن کر. اور خاک ساری روزے کو کہا گیا. ہمبل ہو جائیں، عاجز ہو جائیں. روزہ ہمیں دنیا کی تمام خواہشات سے دور کر دیتا ہے. روزے میں ہم تمام تر کی غلامی، خواہشوں، خوشیوں، تمام تر کی معاملات سے ہم منہ پھیر لیتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے کہ روزہ میں رکھا ہوئے تو دنیا داری بھی چلتی. اصل میں خدا روزے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اب یو نبی کے صحیفہ میں پڑھے دوسرے باب میں خدا وہاں پہ خود حکم دے. صہیون میں کیا کرو؟ نرسنگا پھونکو. صہیون میں کیا کرو؟ نرسنگا پھونکو. جیسے ان 10 روز میں نرسون میں نرسنگا پھونکا جا رہا ہے. روزے کی منادی کرو، مقدس محفل فراہم کرو. روزے میں خدا کی ڈیمانڈ سن لیجئے. روزے کا اصل مطلب کیا ہے؟ روزہ توبہ کی بلاہٹ ہے. روزہ کیا؟ توبہ کی بلاہٹ ہے. اور ڈیمانڈ خدا کی کیا ہے؟ کہ ایک مقدس محفل فراہم کی جائے، جس طرح آپ مقدسین خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں. اور جماعت کو کیا کیا جائے؟ مقدس
یہ روزے کی شکل ذرا دیکھ لیجئے. جو نبی کے ذریعے سے خدا نے فرمایا کہ ایک مقدس محفل میرے گھر میں میرے حضور میں آئے, ایک جماعت بنے اور اس جماعت کو کیا کیا جائے؟ مقدس پاک کیا جائے. اور اس جماعت میں کون کون لوگ شامل ہوں؟ لکھا بوڑھے بھی, تمام بوڑھے, تمام بچے, بلکہ لکھا شیر خوار بچے جو گود میں ہیں. سارے بچے بھی آئے, بوڑھے بھی آئے, نوجوان بھی آئے, شیر خوار بچے بھی آئے, اور وہاں پہ خاص طور پر لکھا دولہا اور دلہن بھی آئے. جنانیاں روزے سے پہلا جو آخری کو آ رہے ہیں ٹکٹک شادی ہوئی آئے, خدا سارے نام دل سے بلا رہے. آپ ایسے بیٹھے دل نبی کی شادی ہوئی ہوئی روزے پہلے کہیں تو ایسے ہوئی ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میرے حضور میں آئے, اور پھر وہاں پہ لکھا ہے خادم یعنی کہاں خادم بھی وہ بھی میرے حضور میں آئے, اور کیا کرنا کیا ہے؟ گریہ زاری کریں. کیا کریں؟ گریہ زاری کریں. کیوں بھی گریہ زاری کریں؟ کیا خدا کرنا چاہتا ہے؟ وہاں پہ لکھا تھا کہ میں ان پر کیا کروں؟ رحم کروں. ہاللیلویا, میں ان پر کیا کروں؟ رحم کروں. یہ روزوں کے ایام خدا کے رحم کے ایام ہیں. خدا رحم کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں نا بارے مالک صاحبہ کہتے ہیں نا کہ جی روزے آئے رحمتاں دیاں برسات ہوگی, میں رحمتیں آنی شروع ہوئی. یہ ہے خدا کا رحم. پر کب؟ جب میرے لوگ میرے حضور میں آئیں گے. اتنے روزہ رکھ کے گھر بیٹھے لوگ خدا کے حضور میں آئیں, اور پھر خدا یہاں پہ سکھا رہا ہے خاص سر مان کر, یعنی روزے میں. اور روزے میں جو نبی کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ کیا خاص ساری ہے روزے میں, کیا خدا ہمارا روح, کیا کردار, کیا خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ہمیں اس کے مطابق خدا کے حضور میں آنا ہے, گریہ زاری کرنی ہے, خدا سے رحم مانگنا ہے, اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے, اپنی بدفعلیوں سے, اپنی بدیوں سے, اپنے برے کاموں سے ہم نے توبہ کرنی, معافی مانگنی ہے, تاکہ خدا کہتا میں کیا کروں؟ تم پر رحم کروں. یہ روزہ رکھ کر وہ میرے حضور میں کیا کریں؟ دعا کریں. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ دعا کریں اور میرے دیدار کے کیا ہوں؟ طالب ہوں. میرے دیدار کے کیا ہوں؟ طالب ہوں. روزے اور دعا میں, ٹھیک ہے, آنا کیسے ہے؟ روزہ اور دعا میں. ٹھیک ہے, میرے حضور میں کیسے ہیں؟ روزہ اور دعا میں آئیں, اور کیا کریں؟ میرے دیدار کے کیا ہوں؟ طالب ہوں. دیدار کا مطلب ہے آپ مجھے دیکھ رہے اس وقت, ٹھیک ہے, جو روبرو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو روبرو دیکھ رہا ہوں, یہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ دیدار ہے. تو ہم خدا کا بھی یہاں پہ دیدار ہے, اس کے حضور میں آئیں. خدا یہاں پہ نظر آ رہا آپ کو؟ کہاں پہ کھڑا ہے؟ آپ کے اندر بول رہا. اچھی بات ہے. سنیں خداوند کہتے ہیں ابراہیمیت مسئلہ کیا کہتا ہے؟ بغیر ایمان کے, ہاللیلویا, بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کا کیا ہو؟ ایمان ہو کہ وہ کیا ہے؟ موجود ہے. اور اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے؟ پھر جب سامنے ہو موجود ہوگی. بے شک ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجود ہے, تو پھر ان کا جو موجود ہے ان کا دیدار کری کو طاقت دے رہی. ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو طاقت دے رہی. پھر ہمارا دیدار ہو بالکل, ہمارا دھیان, گیان, ہماری سوچ, ہمارا ذہن, ہمارا دل, ہماری روح ٹوٹلی طور پر خدا کی طرف لاگے جانے چاہیے. میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, میں خدا کو موجود ہے جو یہاں پر, اس کو دیکھ رہا ہوں. مجھے پتا بھی نہ ہو کون اٹھ کے جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, میں تو سیدھا اس پر دھیان لگا. اور جو دیدار کرتے ہیں, جو دیدار کرنے آتے ہیں, وہ ناامیدی کی حالت میں آتے ہیں, لیکن دیدار کرنے والے امید پا کر جاتے ہیں. کون بولا؟ ہنا آئی خدا نے کہا ہنا آئی کیسا دیدار کر رہی. ہاللیلویا, یہ ہے دیدار. ایک اور دیدار ہے جناب علی, ساری باتیں کی ہو رہا ہے, تفریح بھی ہو رہی تھی, بڑا کچھ ہو رہا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا,
ادھر کی گل جی ہاسے والی بھی چیئر اتنے بیٹھے ہوئے بندہ سارا سکوٹی والا باہر سکوٹی چلا رہا ہے کہ آیا تو میرے کانچا کہنا وادی صاحب سٹیڈیم بم پھٹ گیا شاباش تیرے اچھا مینوں بڑی کیوں وہ مینوں بھی میرا دھیان ادھر لا کے چلا گیا آج میں پوچھا ہے وہ تینوں بھی پتہ لگا میں تو کچھ بھی سہمی افواہ سے میں تینوں بھی پتہ لگا کہتا جیو تو دیکھ کے آیا اور میں کہتے شاباش تیرے تینوں سکوٹی دے چلا رہا ہے تو تو جیو دیکھنا کرنا ہے ایسا دیدار مارا ہوتا ہے میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں ہمارا دیدار دیکھ لیں اچھی بڑی ماں جناب علی وہ بالت آئی ہوتی ہے ابا تو نہیں بچے کو کرتا ہے وہ چلیا چابیاں کتے رکھیاں کئی اٹھ کے بعد فون آ جائے اینڈ کنو لا کے جا رہے ہیں خدا میں تیرے بھائی میں تیتھے کھلوتا تو کتے لگا جاڑ دے یہ دیدار ہمارا میں جو ہر سچائی پر میں ایکسکیوز نہیں کرتا ہمیشہ معذرت ہے میں معذرت نہیں کرتا سچی گلا کر ہو گیا بات ہنّا کو بننا سے دیدار کرنا سیکھو کیسا دیدار کر رہی ہے کیسا خدا کی طرف ہے حالانکہ ایلی کہن کر شاید بی بی کی دے بیٹھی نشے اس کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ آئے گئے چلے گئے اور یہ بھی تک لگی لیکن فقط اس کے کہہ رہے تھے ہونٹ ہل رہے تھے آواز نہیں آ رہی تھی ایلی کہن وہ اس نے سمجھے ایسے اس نے لائے بی بی پوچھتا ہے سارے لوگ چلے گئے تو کتنے رکھا گئیاں ہوئی کیا نشے میں ہے میرے مالک میں نشے میں نہیں میں تو اپنے خدا سے کیا کر رہی ہوں دعا کر رہی ہوں میں تو اس کا دیدار کر رہی ہوں وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے میں تو اپنی نامیدی لے کر آئی ہوں وہ مجھے امید دینے والا ہے میں تو اپنے آنسو اس کے سامنے رکھی وہ میرے آنسو دیکھ رہا ہے وہ میرا چہرہ دیکھ رہا ہے میں اس سے دیکھ رہی ہوں مجھے کیا پتا لوگ چلے گئے لوگ اٹھ گئے مجھے کیا پتا میں تو اس کا دیدار کر رہی ہوں خدا نے پکارے سی خدا نے ظاہر کی تعلیم ہے تو بھائی واقعی میرا دیدار کر رہی سی بتا نہیں سکو اندھا بہار میں تیری کھاد میں بھیگا ہوگا لکھا جو نامیدی کی حالت میں آئی تھی وہ پہ لکھا وہ خوشی کے ساتھ خدا کے گھر سے واپس گئی ہے دیدار کی دارے سے اب کیا کریں دعا کے لیے آتے ہیں اچھی بات چلو روزہ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن بعد روزہ ہے تو وہ کرا گے دعا بھائی خاص کر بنے اگر پیٹ کو آپ نے ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہماری روحانی خاص نہیں ہونی چاہیے خاص سب بن کر ہمبل حاجز بن کر وہ دعا کرے اور دعا میں کیا ہوتا ہے دیدار میرا دیدار کریں اور پھر آگے کیا لکھا ہے اور دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے کیا کریں پھریں اپنی بری راہوں سے کیا کرنا ہے پھرنا ہے بری راہوں کو کیا کرنا ہے چھوڑنا ہے ترک کرنا ہے اقرار کرنا ہے ماننا ہے نہیں ہوتا راما ساڑی ہوتے ہی میں نے بھی اس دعا کو سکھایا قرضے کے میں معاف ہوں وہ خالی دعا کچھ نہیں کرے گی جب تک آپ خدا کے حضور میں نہیں ڈیریں گے خدا آپ کے لیے کچھ نہیں ڈیرے کیا کرے بری راہوں سے پھرے کہ راما اگر اٹھے ہی ہوں آج صبح تو لے کے شام تک کا روزہ رکھا پریس کر لیا راما نو کہا تسی آج اتھے رہو آنی ہے روزہ کھول دیا آنا اور شام روزہ کرنا لیکن کچھ نہیں دانا نہیں تسی دسو ہوگا کچھ کیا بحالی آئے گی اپنی راہوں سے کیا کریں پھریں جب دیدار کریں تو پھر اپنی بری راہوں سے بھی کیا کریں پھریں راہوں پہ غور کریں میں کس راہ پر چل رہا ہوں کیا میں نے اپنی راہیں تو نہیں چنی ہوئی اگر میں نے اپنی راہیں چنی ہیں تو اے خدا آج میں تیرے سامنے ان اپنی راہوں کو ترک کرتا ہوں اور وہ راہ بناتا ہوں جو تو مجھے دیتا ہے اور وہ راہ کون ہے وہ یسوع مسیح ہے جو کہتا راہ حق اور زندگی میں
यशायाह में खुदा फरमाते हैं मैं तुझे उस राह की तालीम दूंगा जिस पर तूने क्या करना है, चलना है। बुरी राहों से जब तक हम इन राहों को तर्क नहीं करेंगे, लेकिन खुदा कहते हैं जब वो फिरेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उनके मुल्क को क्या कर दूंगा, बहार। मैं उनके मुल्क को क्या कर दूंगा, बहार, यानी बहाली आती। रोजा दुआ क्या लेकर आती है, बहाली, खुशहाली, शादमानी, शिफा, ताजगी, रवीदगी, कामयाबी, ये लेकर आती है रोजा और दुआ। पर कैसे, जो खुदा चाहता है दीदार करें और बुरी राहों से क्या करें, फिरें। जब ये करेंगे तो मैं आसमान से, खुदा क्या फरमाते हैं, मैं आसमान से क्या करूंगा, सुनकर, आसमान से सुनकर, जिन राहों से वो फिर रहे हैं, जिन राहों का इकरार कर रहे हैं, जिन राहों से तौबा कर रहे हैं, मैं आसमान से सुनकर उनके गुनाह को माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। 103 में लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारी से क्या देता है। खुदा का कुलिया क्या है, पहले बदकारी फिर बोलो फिर बीमारी। खुदा का कुलिया क्या है, पहले बदकारी फिर बीमारी। पहले मैं तेरी बदकारी दूर करूंगा तो फिर तेरी बीमारी तो शिफा। ते साडा कुलिया की है, पहले शिफा बदकारी पास से पहले कर लेंगे तो ऐसे सिद्ध अपनी कुलिया सामने जो अपनी हवा लानी है तो फिर कोई बात नहीं भूलिया। जिन्होंने ऐसा किया है, आज देखे जरा, तीन लोग हैं, वो टाइम में बयान कर रहा हूं, जिसमें खादम भी है, कलीसिया भी है, हाकम भी है। पहले हाकम की तरफ चले, मलका अस्तर को सब जानते हो, अस्तर की किताब में ये हाकम है, एक तरह से वक्त हाकम है, मलका है। क्या मसला आया, अस्सरियस बादशाह के अहद में ये ऐलान हो गया, बेशक ऐसे भी साजिश के साथ करवाया गया, सारी यहूदी कौम को खत्म कर दिया जाए। ये छोटा मसला है, क्यों जी, ये मामूली बात है। उदाहरण करे अगर पाकिस्तान में ऐलान हो जाए सारे मसीहन मार दो, बाकी दूसरे ऐलान करते रहे, सरकारी ऐलान हो जाए, दूसरे ऐलान होते रहे, पीछे होते रहे, मार दो ना सारे, कर दो ना सारे। ये अगर हालात आ जाए तो ये हालात भी छुट्टे कितने बड़े। ये मसला आया, क्या किया वक्त हाकम आस्तर ने, देखिए वो भी क्या कर रही है। हालात हाज़िरा में आज मसीह वक्त हाकिमों को, मसीह हाकिमों को भी आज हालात हाज़िरा के अंदर ऐसी दुआ, खासारी के साथ दुआ की जरूरत है ताकि कौन बचे, और वो कर रही है। उसने क्या किया है, उसने कहा नामुमकिन को अगर कोई मुमकिन बना सकता तो वो मेरा खुदा है। फिर कौन कैसे हो, आओ भाई सारे मर्दगी उन लोगों के दरमियान जाओ, उनसे भी क्या कि सारे के सारे क्या रखें, रोजा रखें, खास सरपांचे दुआ करें रोजे में। और मैं भी रोजा रखूंगी, मेरी सहेलियां, मेरी लौंडियां भी, वो भी रोजा रखेंगी। और जब हम ये करेंगे तो यकीनन खुदा कुदरत को जाहिर करेगा। और जब ऐसा किया गया, हालेलुया, जब ऐसा हुआ, आज हम देखते हैं वो यहूदी कौम आज पूरी दुनिया में आबाद है। कौन कर रहा है हाकिम? एक तो कोई पास्टर नहीं नजर आया जी, कोई नबी तो नहीं यहां पर नजर आया, हाकिम। इसलिए मेरी कौम के हाकिमों, आज हालात हाज़िरा में आपको भी जरूरत है खास बनने की और रोजा रखकर दुआ करने की, खुदा का दीदार करने और बुरी राहों से फिरने की जरूरत है। क्योंकि आप भी ऐसा करेंगे तो कौम यहाँ पर बहाल होगी, हालेलुया, कौम शादमान होगी, कौम का वकार म्यार होगा, कौम की सरबलंदी होगी। और आगे हम देखते हैं, अब खादमों की बात है, नबी दानियल नबी को देखे, नामे बाब में पढ़ सकते हैं, कौम पर 70 साल गुलामी। हालात कहां से पढ़ा, तो यिर्मयाह की किताब से।
یرمیہ کے حق میں خدا نے فرمایا، وہاں پہ لکھا ہے 70 سال قوم کہاں پہ جائے گی؟ غلامی، 70 سالہ غلامی۔ اب خادم، خدا کا بندہ خادم، لکھا ہے روزہ اور دعا میں وہ خدا کے حضور میں بیٹھ گیا۔ اس لیے قوم جو ہے وہ 70 سالہ غلامی سے بچ۔ کیا حالات حاضرہ میں آج ضرورت نہیں؟ قوم غلامی چاہے نہیں ہے، دسو بھی قوم غلامی چاہے نہیں ہے، دسو بنوں پاکستان مسیح قوم غلامی میں آئے نہیں ہے؟ وہ جو ہے غلامی میں کیا رہا؟ یسوع نے کیا کہا یوحنا کی انجیل 8 باب میں، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ خادم، نبی دعا میں بیٹھ روزے کے ساتھ، خدا میری قوم پر جو یرمیہ کے عہد میں تو نے فرمایا 70 سالہ غلامی، کیوں بھئی کیوں غلامی میں جائے؟ وہاں پہ میں نے خدا ایسے نہیں کہا راہیں بدلنی ہیں، وہاں پہ لکھا قوم نے کیا کیا؟ اب دعا کر رہا ہے اور دعا میں اقرار کر رہا ہے بری راہیں، حالانکہ اس کی نہیں ہے، نبی کی نہیں ہے، یہ بری راہیں نبی کی نہیں ہے، قوم کی ہیں، اور نبی دعا کر رہے ہیں، اے خدا میں جانتا ہوں ہمارے لوگ تجھ سے بغاوت کی، تجھ سے دور ہو گئے، تیرے سے دور ہو گئے، بت پرستی شروع کر دی، تیرے کلام سے، تیرے شریعت سے دور ہو گئے، بغاوتیں کرنا شروع کر دی، یہ بری راہیں انہوں نے چنی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں تو ہم پر رحم کر دے، اور لکھا ہوا ہے روزے کے ساتھ وہ خدا کا دیدار کر رہا ہے، خدا سے گریہ ساری کر رہا ہے، اپنے قوم کی بری راہوں کو خدا کے سامنے لا کر معافی مانگ رہا ہے۔ خدا نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا اور اس نے بتایا کئی دعائیں سنی گئی ہیں، کئی قوم کی 70 سالہ غلامی 7 ہفتوں کے اندر تبدیل کر دی۔ ساتھ ملے گی بات 7 ہفتوں 70 برس 7 ہفتوں میں تبدیل ہو گئی۔ ہلیلویا۔ حالات حاضرہ میں ضرورت ہے نہیں ہے۔ اب کلیسیا آپ کا بھی کام ہے، آئیں یونا نبی کے پاس چلتے ہیں، نینوہ شہر میں چلتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے یونا بھی دعا کر رہا، دیکھیں وہ بھی قرار کر رہے ہیں خدا نے کدھر کر لیا سی نینوہ میں تے کہ چلا کے لگیا ترسیس سن کہ درا پہ بدلی نہیں بدلی، کیوں پہ بدلی نہیں بدلی؟ تے جو خدا نے کتنا سندا تے سٹیا جناب سمندر کے وچ تے مچھلی کے پیٹ تے 3 دن کتنے دن 3 دن کی مسافت مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو اتنے دعا کر رہے ہیں۔ شکر کرو صرف خوبصورت ہے کہ دعا کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہر پاس سے بہت چڑھتی ہوئے تو دعا ہوئے گی؟ دسو ذرا، نشے بار بیٹھے سوٹے تو سوٹا چر سکی چیز جان تو دعا ہے گی؟ کوئی بھائی ذرا باہر چلے جا مینوں جان دے، ہیں پر کیسے حالات کیوں آتے جیسے پوری راہ تو پھر چلنے انہوں سٹیا نہ بیٹھ مچھلی پیٹ کو بیٹھ لگا سے بدبو سرم اتنے دعا کریں معافی دیتے اور کہندہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا یہاں سے میری دعا تیری ہیکل میں جائے گی۔ کہاں دیکھے؟ سمندروں کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں اب دعا کر رہا ہے اور اقرار کے ساتھ گریہ ساری کے ساتھ راہوں پر غور کر کے توبہ کر کے اور کہتا میں ایمان رکھتا ہوں خدا میری دعا یہاں سے تیری ہیکل میں جائے۔ ہلیلویا۔ تیری ہیکل میں چکتا تیری رحمت دے ہیکل میں جائے مان گیا ہوں کٹ میں باہر جڑے راہ ٹورے کرا کا کام۔ ہلیلویا۔ جا کے منادی کی تھی سنو بھی کلیسیا سن لو نینوہ کے لوگوں، یہ سور سلطنت کا یہ دار و خلافت کا کیپٹل شہر، حالانکہ سور کے لوگ یہ سلطنت بنی اسرائیل کو خاص مخالف ہو، پر خدا کسی کی ہلاکت کیا چاہتا سب کی کیا ہو توبہ تک خدا نے نہیں کہا میری قوم دے بڑے زیادہ خلاف ہیں انہیں تو مرنا ہی چاہیے نہیں، خدا مہربان۔ ہلیلویا۔ کیا ہے اس نے منادی کی سنو بھی تمہارے گناہ تمہاری بری راہیں خدا تک پہنچ چکی ہیں، لہذا خدا فیصلہ کر چکا ہے کہ نینوہ 40 روز کے بعد کیا ہو جائے گا؟
सफाई हस्ती से बता दिया जाएगा। यहाँ पर ना कोई बिल्डिंग रहेगी, ना कोई शहर रहेगा, ना कोई जानवर रहेगा, ना तुम्हारे बच्चे रहेंगे, ना तुम्हारी खवातीन रहेगी, ना तुम्हारे मर्द रहेंगे, ना बादशाह रहेगा, ना कोई वजीर रहेगा, ना कोई ज़ियारत होगी, ना कोई मज़ारत होगी, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारा खुदा तबाह कर देगा। क्या किया जाए? छोटी बात है, खुदा ने पैगाम भेज दिया। जब मैंने फाड़ा तो फिर कौन बचाएगा? ज़बूर 50 में जब मैंने फाड़ा तो फिर कौन बचाएगा? क्या किया उन्होंने? सब ने क्या कर लिया? उन्हें पता था एक ही चीज है, खाकसारी के साथ दुआ वही हमें बहाल कर सकती है। हालात हाजरा की कलीसिया सुन लो जी, आपके घर की बहाली, आपके हालात की बहाली, आपके तमाम मामलात की बहाली, आपके बच्चों की बहाली, आपके खानदान की बहाली, आपकी खिदमत की बहाली, आपकी कलीसिया की बहाली अगर है तो आसमान की बादशाही की अगर है तो वो सिर्फ एक ही चीज है, वो खाकसारी के साथ दुआ करने की। उन्होंने क्या किया? रोजा खाकसर बने। उस वक्त की जो खाकसारी जाहिर तो होगी, उन्होंने अपने कपड़े उतार के टाट और राख पर बैठ के दुआ में, रोजे में, दुआ में हो गए। बादशाह को खबर मिली, बादशाह हदीस से शहर के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों है कि ऐसे नबी ने कहा, वो ये बात है, आओ भाई सारे अपने वजीरों को बुलाए, क्या करना चाहिए? ऐलान करवा दो, शाही ऐलान करवा दो, तमाम खास सब मान जाए, तमाम दुआओं में ठहर जाए, बच्चे भी और यहाँ तक के जानवरों का भी रोजा रखा दो, खास सब बन जाओ, ताकि खुदा हम पर रहम कर दे। सारे खास मान के बुरी राहों से फिर रहे हैं। और लिखा है तीसरे बाब की 10वीं आयत में, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, कौन सी हालत? ये वाली जो खुदा यहाँ पे चाहता है, तवारीख में जो खुदा ने फरमाया, जब ये हालत हो गई, सारी कौम, सारा शहर, हाकम भी, बादशाह, तमाम वज़ीर, तमाम बच्चे, तमाम औरतें, तमाम मर्द, सारे जानवर तक भी, खुदा ने देखा जब उनकी ये हालत, कौन सी? बुरी राहों से फिरने की हालत। पढ़ सकते हैं इस बात की तस्वीर में, खुदा ने देखी कि ये हालत थी कि ये बुरी राहों से फिर गई। इन्होंने तौबा कर ली, इकरार कर लिया है, ये वाकई मेरे ऐन कहने के मुताबिक मैं आफत मैंने बेची। बेशक इन्होंने गिरफ्तारी की है, बेशक ये खासर बने, बेशक इन्होंने दुआ की और ये मेरे दीदार के तौर पे इन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया, इन्होंने अपनी ऐशो से आता नाता तोड़ लिया, इन्होंने मेरी तरफ रुजू कर लिया है और ये अपनी दुनियाओं का इकरार कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, दुनियाओं से फिर रहे हैं। तो लिखा खुदा जो अज़ाब उन पर नाज़िल करने को था, खुदा से क्या आया? बाज आया और नैनवा फट गया। बड़ी देर की बात, पहले की बात है, मैं खबरें सुन रहा था और वहां पे जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो खबर आ रही थी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो हैं वो नैनवा शहर के दौरे के लिए। हालेलुया! इसका मतलब है दुनिया के नक्शे पर नैनवा आज भी बात है, बहाल हो गया। मेरा खुदा तो मुल्क बहाल करने की कुदरत है। तो साढ़े छोटे छोटे मसले, पहली गल तो सीना ट्रेंड ही बदलिया है, असि दुआवां ने छोटियां मसले लाया है। फिर माजरत में कहना, मैं सही कह रहा, असि दुआवां छोटे छोटे मसले दुआ है। हाँ कि वो ज्यादा कि 10,000 की कमेटी के उसको आज बैठे खुदा कमेटी कर तो चल बारी से निकल ही जाए, का भी दुआ कर, असि दुआवां छोटे छोटे मसले लाया और कोई बड़ा काम दो खुदा नूं। अय्यूब क्या कहता, देख खुदा अपनी कुदरत से, बोलो भाई, बड़े बड़े ऐसी दुआएं करवा देंगे। साढ़े रोजे भी छोटे मामले आते, छोटे मामला, छोटे छोटे मसले असि उन्होंने रोजे रखने, और छोटे छोटे रहन दो, बड़े मामला देखो, हालात हाजरा के मुताबिक देखो। आपके खानदान में बहाली नहीं, आपके बच्चे बहाल नहीं हैं, आप असद रात से जहां कमाई आन रही है, जिथे कार खलोता उसे तो खलोता है, खुदा को बहाली नहीं आ रही, रोजा रखो, ये बड़ा काम है। खुदा मेरी कौम के लिए
میں پھر آزاری کر کے روزہ رکھ کر تیرے سے دعا کرتا ہوں یہ بحال کر دے. بڑے سو خدا بڑی قدرت دعا خاص ساری قسم. کسی نے نا ڈاکٹر بلی گرام سے سوال کیا، انہوں نے کہا خدا اگر آپ کو زندگی کو 7 سال دے دے، 7 سال اور آپ کو دے دے، آپ کیا کریں گے؟ اس نے جواب دیا میں 5 سال خدا کے حضور میں بیٹھ کر دعا کروں گا. کدھر صاحب 5 سال میں خدا کے حضور میں بیٹھوں گا، دعا کروں گا، اور اس کے بعد 2 سال میں خدمت کروں گا. ہلیلویا. تے جڑی 5 سال دعاواں دے نال 2 سال جڑی خدمت ہوئی نا وہ 1000 سال لگی ہوئی ہے. ہلیلویا. دعا شوا ساڈی ہوندی نہیں ہے تے خدمت بھی شروع ہو جاتی ہے. دعا شوا ساڈی ہوندی نہیں ہے یہ سارے معاملات بھی سکتے ہیں. میرے عزیز حالات حاضرہ میں آج 2024 میں بھی یہ خدا آج ہماری زندگیوں میں ایسا کرنا چاہتا ہے. کوئی خدا بدلا نہیں، کوئی خدا ہے. آسمان زمین ٹالے لگے میرے منہ کی باتیں آج بھی ضرورت ہے. آؤ اپنی بحالی کے لیے، کلیسے بحالی کے لیے، میری بحالی کے لیے، ملک کی بحالی کے لیے، قوم کی بحالی کے لیے، دنیا کی بحالی کے لیے آؤ ہم ایسی دعائیں روزے کے ساتھ، خاص ساری کے ساتھ. 40 دن گزر جاتے ہیں کے بعد بھی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کھا پی کے رکھو، لیکن روحانی خاص ساری ہونی چاہیے. خدا میں دنیا اور اس کی خواہشوں سے منہ موڑتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یہ خاص ہے خدا کے ضرور سے دیدار کرنا شروع کر دیں. آپ کے گھر کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے معاملات کی خدا بحالی دے. خدا ہم سب کیسا کرنے کا فضل بخشے.